بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ نے اے فرعون بے شک میں رسول ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقولا، حقیق واجب علیہ، لائق ہے میرے کہ نہ میں کہوں اوپر اللہ کے مگر حق بات۔ میں چونکہ رسول ہوں تو رسول کی شان یہ ہے حقیق، حقدار ہوں میں، میرا حق ہے، رسول ہونے کی وجہ سے میرا حق ہے کہ میں اللہ پر صاف اور حق بات کہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے رسول کی عظمت اور شان سے معصوم ہونا ہے۔ حقیق واجب علیہ قول الحق، حق بات کہنا مجھ پہ واجب ہے۔ قد جئتکم دعوے دلیل نبوت، قد جئتکم نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی دلیل تاکید لایا ہوں میں تمہارے پاس بے بینہ، بینہ کا معنی بے حجت قاطعۃ، قطعی دلیل، از ابن کثیر قطعی دلیل یعنی معجزہ، اور میرا یہ خالی دعویٰ نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول، میں رسول ہوں، اور اس رسالت پر حجت قاطعہ رکھتا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَرْسِلْ، رسول صرف عبادات کے لیے نہیں آتا، احکام صرف پہنچانے نہیں ہوتے، رسول اس مخلوق کی طرف اللہ کا نمائندہ بن کے آتا ہے احکام الہی میں، اور رسول کا کام ہوتا ہے قوموں کو آزادی دلانا، قوموں کو آزادی، ذہنی آزادی اور جسمانی آزادی، دونوں طرح کی آزادی۔ اس لیے مولوی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ مولوی کی دوڑ مسجد تک۔ آج کل مولوی نے کام سنبھالا، نکاح پڑھو، طلاقوں کے مسئلے بتاؤ، استنجے سے استنجے، بس کام ختم۔ حالانکہ یہ 4 جلدیں آپ ہدایت کی پڑھتے ہیں، کتاب الطہارت تو پہلی جلد کے چند صفحوں میں ختم ہو جاتی ہے، یہ اگلی جلدیں کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے پیغمبر کا وارث وہ امت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس نے امت کی تربیت کرنی ہے جیسے پیغمبر تربیت کرتا ہے، اور تربیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک غلامی کا ٹھپا موجود ہو۔ غلام قوموں کی تربیت نہیں ہوتی، تو اس لیے پیغمبر روحانی آزادی، شرک غلامی کا نام ہے، بدعات یہ خالص غلامی کا نام ہے۔ پیغمبر روح کو آزاد کراتا ہے شرک سے، بدعات سے، الحاد سے، اور جسم کو آزاد کراتا ہے فرعونوں سے اور حکمرانوں سے۔ یہ دونوں چیزوں کی آزادی، اس لیے پیغمبر پہلا اعلان کرتا ہے فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، یہ مطالبہ ہے کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج، ان کو غلامی سے آزاد کر۔ فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، بنی اسرائیل کو جیسے آج کہ فرعون نے پوری دنیا کو غلام بنا رکھا ہے، سب ملکوں کو،
اس فرعون نے غلام بنایا، اب ضرورت ہے ایسے موسیٰ کی جو آ کر یہ اعلان کرے فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، یہ جتنے ہمارے اہل توحید ہیں ان کو آزاد کر اور اپنی چودراہٹ اپنے پاس رکھ۔ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اب اگر کوئی کھڑا ہو کے ساری دنیا کفر کو کہے، اقوام متحدہ اور عالمی اتحاد ان کو کہے بھئی اپنی بدماشی اپنے پاس رکھو، ہمارا ملک آزاد ہے، ہماری مسلم قوم آزاد ہے، ہم تمہارے کوئی غلام نہیں، تو پھر دیکھو کتنا بڑا طوفان آتا ہے۔ یہ چپ کر کے غلام بنے ہوئے ہیں اور ان کو چائے کا کپ مل جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ تو صرف اتنی بات کہہ دیں کہ بھائی ہم تمہاری کوئی ایسا قانون جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر دیکھیں کیا طوفان برپا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہمت ان میں تو ابھی نظر نہیں آ رہی۔ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، پس بھیج میرے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے پیغمبر کی بہادری، ایک پوری حکومت سے ٹکر اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ بنی اسرائیل مجھے میرے حوالے کر، تو کیا لگتا ہے بنی اسرائیل کا؟ شام کی طرف جو ان کا اصلی وطن ہے، قال ان کنت جئت بآیۃ، کہا اگر تو لایا ہے اللہ کی طرف سے کوئی نشان، فأت بہا، تو وہ پیش کر، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں سے ہے۔ فألقى عصاہ، پس حضرت نے ڈالا یہ پہلی نشانی، عصاہ ڈنڈا اپنا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پس اچانک یہ اذا مفاجاتی ہے، حضرت کے ہاتھ میں تو ڈنڈا تھا لیکن جب زمین پہ گرا تو ہے یا ثعبان، تو یہ اژدہا تھا مبین، واضح، بہت بڑا سانپ، بہت بڑا اژدہا، اور وہ بھی بالکل واضح، سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، سانپ ہے۔ ہاں بھائی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ، فائدہ کدھر ہے؟ فائدہ کی طرف دیکھو۔ عن ابن عباس قال فَأَلْقَى عَصَاهُ، حضرت نے ڈالا ڈنڈا، فَتَحَوَّلَتْ حَيَّةً عَظِیمَةً، تو وہ فوراً بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اس نے اپنا منہ کھولا، مسرعۃً، جلدی جلدی فرعون کی طرف۔ فلما رأى فرعون انها قاصدۃ الیہ، جب فرعون نے دیکھا کہ وہ تو فرعون کی طرف پروگرام ہے اس کا، تو فرعون اپنے سریر میں داخل ہوا، واستغاث بموسیٰ ان یکفھہا، اور حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اس اپنے سانپ کو روک لے، اور فرعون کی پینٹ بھی خراب ہو گئی۔ ففعلا، یہ دوسرے مقام پہ موجود ہے۔ ابن کثیر وفی التفسیر المعصور روایات فی صفت الثعبان، تفسیر معصور میں، منقول میں بہت ساری روایات ہیں کہ یہ ناگ سانپ کیسا تھا۔ الذین تحولت الیہ عصا موسیٰ علیہ السلام،
وفی تاثیر ہی، اسی طرح حضرت موسیٰ کے ڈنڈے کے بارے میں بھی بہت ساری گپیں ہیں، اور اس کی تاثیر کے بارے میں فرعون کے پاس ما ہی الا من الاسرائیلیات نہیں ہے یہ مگر سب یہودیوں کی گپیں، التی لا یصح لہا سند ولا یوثق، ان کی سند کوئی نہیں اور نہ وہ قابل وثوق ہیں، منہا بشیء ومنہا قول وہب ابن منبہ، یہ بہت گپی بزرگ گزرے۔ ایک قول ہے وہب بن منبہ کا کہ ان العصا لما صارت ثوبانا، کہ جب وہ ڈنڈا سام بن گیا تو حملت علی الناس، تو اس نے لوگوں پر حملہ کیا، فانحمزوا منہا فمات منہا 25,000 15,000 آدمی مر گیا سانپ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ بھی گپے قتل بعضهم بعضا وقام فرعون کھڑا ہوا منہزما، قال ابن کثیر رواہ ابن جریر والامام احمد وابن ابی حاتم فی غرابۃ فی سیاقہ، اس کا سیاق ہی گپ لگ رہا ہے، واللہ عالم۔ وقد اختصرت علی هذه الروایہ، میں نے اس روایت کو مختصر ذکر کیا ہے کیونکہ میں ترجیح دیتا ہوں تضعیف عمر بن علی الفلاس لوہب علی توثیق الجمہور لہو، بل آنا کیا لفظ ہے آگے بھائی، میرا گمان اس میں بڑا برا ہے۔ بہت سارے آدمی نے جو عمر بن علی فلاس کی توثیق کی ہے جمہور نے، لیکن میں اسے رد کرتا ہوں۔ ظنن علی ما روی عن کثرت عبادتہ ویغلب علی ظنی انہ کان لہ ذلء ما قومہ الفرد الذین کانوا یکیدون للاسلام وللعرب، کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ میرا گمان ہے کہ یہ ایسے بے ایمان بزرگ تھا، عبادت کو دکھاوے کے طور پہ پیش کر رہا تھا اور اسلام کو خراب کر رہا تھا، اور بوئی وللعرب یہ کام کرتا تھا اپنے فارسیوں کے لیے بھی اور عرب کے لیے بھی، اور باب روایت میں اس نے 10 کیا اپنی طرف سے داخل کیا۔ ومن طریق التشیع فقد ذکر الامام احمد کہ انا والدہ، امام احمد نے ذکر کیا کہ اس کا والد جو تھا وہ کیا ہے والد اس کا کیا تھا؟ فارسی۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اس کا والد جو تھا منبہ فارسی تھا، اخرجہ کسریٰ الی الجمن، کسریٰ نے اس کو یمن کی طرف نکال دیا، فاسلم فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے زمانہ میں یہ مسلمان ہوا، اور اس کا بیٹا جو وہب من بعدہ الی بلادہ، یہ چکر لگاتا تھا مختلف شہروں میں، ان کے فتح کے بعد وہاں اس مقام پر شبوں کا مقام ہے، فرائض اور یہ بہت زیادہ ہیں، اور مثال اس کے کام احبار ہے، اسرائیلی یہ بھی یہودی تھا، کانا تابعین، یہ دونوں تابعی تھے، کثیر الروایت للغرائب، یہ غرائب کے امام تھے، غرائب کا معنی ہوتا ہے آؤٹ پٹھان، ایسی نادر نادر گپیں خوش کرنے کے لیے، التی لا یعرف لہا اصل، وہ غرائب جن کی
کوئی اصل معروف نہیں، منقول فلا معقول، نہ معقول ہے نہ منقول۔ وقومہما کانا یقیدون للامت الاسلامیہ العربیہ التي فتحت بلادت الفرس، اور ان کی قوم عربیوں کی دشمن تھی جنہوں نے ان کے علاقوں کو، اور یہودی حجاز سے جنہوں نے جلا وطن کیے تھے، تو خلیفہ ثانی کو انہی نے قتل کیا۔ فارسی مرسل من جمعیت، یہی فارسی تھے، اور قتل کیا خلیفہ ثالث کو۔ الی آخر ہی، یہ ایک کام کی بات یہاں پر میں نے ذکر کی ہے کہ دو بزرگ ہیں، ایک کون ہے؟ وہب بن منبع، اور دوسرا ہے کعب الاحبار۔ یہاں ان دونوں کا آپریشن آپ کے سامنے ہے۔ جتنی اسلام میں گپے مشہور ہیں ان دو بزرگوں کی وجہ سے، ایک کعب احبار اور دوسرا وہب بن منبع۔ یہ دونوں یہودی تھے اور فارسی تھے، فارس عجمی ہیں، اور یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو ہماری اصطلاح میں یہ تابعین کے دور میں اسلام ہوئے، مسلمان ہوئے۔ ان کی پوری کارروائی مشکوک ہے، ان کی روایات ایسی ہیں جو خلاف نقل خلاف عقل ہیں۔ اس لیے کعب ہو یا وہب ہو، ان دونوں کی کوئی روایت اس وقت تک حجت نہیں جب تک دوسرے طریقے سے اس کی کوئی صحت، کوئی سند نہ مل جائے۔ یہ دو آدمی ہیں، جتنی گپے ہیں انہوں نے لگائی۔ صاحب المنار نے تو ان کو پورا منافق بتایا کہ یہ کام فارسیوں کے لیے کرتے تھے اور یہودیوں کے لیے کام کرتے تھے، اور پرانے یہ بدلے لے رہے تھے۔ بعض علماء نے ان کے ساتھ نرمی کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نرمی گرمی اپنی جگہ پہ اس وہب بن منبع اور کعب احبار کی روایت کسی قیمت پر بھی قابل اعتبار نہیں جب تک اس کا کوئی اور صحیح سند نہ مل جائے اور ثبوت نہ مل جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، زیادہ مصیبت انہی بزرگوں کی وجہ سے ہے۔ جتنی اسرائیلی روایات اور لمبی چوڑی گپے ہیں، تو یہ فارغ ہیں، انہوں نے خوب گپے اڑائی۔ جیسے آپ میں بھی کئی بزرگ ہوں گے جو بڑے گپی مزاج ہوں گے، تو کوئی کدھر کا واقعہ کوئی کدھر کا، اور پھر اس کو کئی ماہر ہوتے ہیں گپ بنانے کے، آپ جیسی گپ کہانی سنائیں وہ فی الفور مرتجل طور پہ اسی طرح کا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ یہ بھی مہارت تھی ان میں۔ چلو جی، یہ اس کو یاد رکھنا ہے، ان دو بزرگوں سے بچ کے رہو۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پس وہ ثعبان مبین بن گیا، واضح اژدہا وَنَزَعَ يَدَهُ، یہ آیت دوم دوسرا معجزہ، اور کھینچا اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پس اچانک جہاں بغل کے اندر جا رہا تھا وہ ہاتھ تھا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، جو ہی بغل کے اندر داخل ہوا تو وہ روشن ہو گیا، للناظرین، واسطے دیکھنے والوں کے۔ یہاں پر بھی قرآن پاک تورات کی ایک غلطی کی اصلاح کر رہا ہے۔ تورات میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو برص کی بیماری لگ گئی تھی، اس لیے وہ ہاتھ روشن لگتا تھا، برص کی بیماری، اور وہ ہاتھ جو تھا
وہ برس کا جو مریض ہے اوپر چمڑا اتر جاتا ہے، نیچے سے سفیدی ظاہر ہوتی ہے، وہ تورات نے کہا، قرآن نے اس کی اصلاح کی کہ وہ نہیں تھا بلکہ بیضاء للناظرین، یہ سورج کی طرح ہاتھ چمکتا تھا اور یہ خاص معجزہ کے طور پہ تھا، پوری صاف روشنی اور پوری روشنی تھی للناظرین،